اور بلکہ سندھ اور بلوچستان میں تو میرا خیال ہے اس سے بھی بدتر ہے. وہ تو بلکہ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں سینیٹر، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس وقت سندھ اور کراچی میں سندھ اور بلوچستان کے درمیان کرپشن کے معاملے میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے. انہوں نے ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی. تو وہ اب چونکہ ان لوگوں کے پاس، جو لوگ پنجاب میں برسر اقتدار ہیں، جو سندھ میں برسر اقتدار ہیں، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس انفارمیشن مشینری بہت زیادہ ہے جس پہ وہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتنے اشتہارات چلتے ہیں. وہ پچھلے جو ہمارے جو وزیر اعظم تھے، ان کی 15 مہینے کی کارکردگی پہ تمام ٹی وی چینل بھرے ہوئے تھے. کچھ 70-80 کروڑ روپے کی ایک کیمپین چل رہی تھی کہ جی بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں. ہر تصویر میں وزیر اعظم صاحب نظر آ رہے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری کیمپینز ہیں جو کہ پیسے، جو کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ جڑاں کا واقعہ ہوا اس میں اس کی خاطر اس کے بعد اخبارات پہ ابھی بھی ویڈیو کیمپین چل رہی ہے. اس میں ٹی وی میں اور اخبارات میں اشتہار بڑے چھپ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا عیسائی جو مسیحی شہری ہیں ان کے بارے میں. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ 15-20 کروڑ روپے جو ان اشتہارات پہ لگا رہے ہیں یہ متاثرین میں تقسیم کر دیں، ان کے لیے بہتر سہولت بنائیں، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے لیے سزا کو یقینی بنائے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی بٹا گرام سے. وہ بیچارے دور دور رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. ووٹ بیچارے ڈالنے چلے جاتے ہیں اس امید پہ کہ ہماری حالت ہزار بہتر ہوگی. امتیاز صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جیسے آپ نے ہی کہا کہ اب سبھی کو پتہ ہے کہ جی کمیشن کے صورت میں جی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے میں کہوں گی کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں عیاں ہیں پبلک تک. مطلب پہلے جو تھا سوشل میڈیا کی اتنا کامن نہیں تھا، موبائلز نہیں تھے اس طرح سے، اینڈرائڈ یا واٹ ایور، لیکن ابھی ہر انسان کو جو ہے تقریباً اس بارے میں پتہ ہے. اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. کوئی چیز جو اتنی واضح ہو گئی ہے اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. جو آپ نے کہا کہ جی اتنے کروڑوں روپے انہوں نے یہاں پر اشتہارات پر لگا دیے ہیں، تو ان کو مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، بات میں نے ادھر ہی سے شروع کی تھی. جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں جو پارلیمان میں پہنچتے ہیں، جو پھر حکومت میں آ جاتے ہیں، انہیں پہلا ان کا جو مقدم ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ اپنے آئندہ انتخابات کے لیے کانسٹیٹیوئنسی کو کس طرح مضبوط بنائیں. اس کے لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیسے اتنے بنا لیں کہ جب اگر ووٹ خریدنے بھی پڑ جائیں تو پھر خرید لیتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہ ہوتا ہے، سندھ میں بھی یہ ہوتا ہے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں. دیکھیں نا، چھوٹی زیریں کا ایک علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان میں، ہمارے سابق صدر فاروق لغاری کا وہاں سے تعلق تھا. یہ راجن پور کا علاقہ ہے. فاروق لغاری صاحب کے 2 بیٹے بھی ہیں سیاست میں، لیکن اگر آپ وہاں اس علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ 200 سال پیچھے آ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کندھار چلے جائیں، چمن چلے جائیں. تو یہ تو ایکشن والی بات تو ساری ہمیں یہ انہی سے بار بار سوال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو کیا کر پاتے ہیں. تو 30-40-50% جو فنڈز ہوتے ہیں مختص، وہ جعلی اسکیموں کے نام پہ یہاں پہ فنڈز دیے جاتے ہیں. ہمارا پروکیورمنٹ سسٹم بہت خراب ہے. میں اس میں ایڈ کروں، جب ہم انہیں بلاتے ہیں پروگرام میں تو وہ کہتے ہیں سر سندھ کے ہسپتال اتنے اچھے ہیں کہ دنیا بھر سے وہاں پہ مریض علاج کے لیے آ رہے ہیں. جی وہ تو ان سے پوچھے کہ ڈیٹا کیا ہے وہاں پہ نا، اور ان لوگوں سے پوچھے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو تھر میں لوگ رہ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کتنے کروڑ روپے کی کیمپین ابھی چلائی سندھ حکومت نے کہ ہم نے گھر دے دیے ہیں جو سیلاب سے متاثرین تھے، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ کئی گھر وہ ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 2010 کے سیلاب کے بعد. تو اور وہ 4 دیواریں چڑھا کے انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے مالکانہ حقوق ان کو دے دیے ہیں. تو افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں جو ہمارے رہنما ہیں، پھر ان کے ارد گرد جتنا ان کا حلقہ ہوتا ہے، ان کی حوث ختم نہیں ہوتی ہے. اگر ان کی حوث ختم ہو رہی ہو، بھئی آپ کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے آپ کو. ایک دفعہ آپ نے پیسہ بنا لی، اس کے بعد کچھ ان لوگوں پہ لگا دے جن کے کندھوں پہ آپ سوار ہو کے اقتدار میں پہنچتے ہیں. تو یہ کہانی صرف بٹا گرام کی نہیں ہے. بٹا گرام